لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صحت اور ایمان کی حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا رہے اور جو ہم سنیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 497 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یا ایک رات گھر سے باہر نکلے تو حضرت ابو بکر اور عمر سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے پوچھا تمہیں اس وقت کس چیز نے باہر نکلنے پر مجبور کیا؟ ان دونوں نے کہا بھوک نے یا رسول اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول گھر سے نکلے ہیں، تھوڑی دور گئے دیکھا تو حضرت ابو بکر بھی گھر سے نکلے، تھوڑی دیر بعد دیکھا تو حضرت عمر بھی گھر سے نکلے۔ آپ نے ان سے پوچھا اس وقت تم گھر سے کیوں نکلے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ بھوک نے ہمیں گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا، بھوکے ہیں ہم۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے بھی اسی چیز نے باہر نکالا ہے۔ کیا سمجھ آئی؟ اللہ کے رسول بھی بھوک کی وجہ سے بے چین ہو کے گھر سے نکلے، حضرت ابو بکر بھی بھوک سے بے چین ہو کے نکلے، حضرت عمر بھی بھوک سے بے چین ہو کے نکلے۔ چلو چلتے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں بھی آپ کے ساتھ چل کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری آدمی کے پاس آئے، وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے۔ جب ان کی بیوی نے آپ کو دیکھا تو کہا خوش آمدید، مرحبا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ فلاں انصاری کہاں ہیں، یعنی اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا۔ اس نے جواب دیا وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ اتنے میں وہ انصاری بھی آ گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو دیکھا اور کہا الحمدللہ آج مجھ سے زیادہ معزز مہمانوں والا کوئی نہیں، یعنی بڑا خوشی کا اظہار کیا کہ میرے گھر اتنے معزز مہمان آ گئے ہیں، میں آج سب سے زیادہ عزت والا ہوں کہ اتنے معزز لوگ میرے مہمان بنے ہیں اور میں ان کا میزبان ہوں۔ پھر وہ گیا اور کھجور کا ایک خوشہ لایا جس میں پکی ہوئی خشک اور تر کھجوریں تھیں اور کہا کھائیے، اور خود اس نے چھری پکڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو دودھ دینے والی بکری ذبح نہ کرنا۔ اس نے ان کے لیے بکری ذبح کی، انہوں نے اس بکری کا گوشت کھایا اور اس خوشے سے کھجوریں کھائیں اور پانی پیا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس نے ان کو کھجوریں لا دی اور اسی اثنا میں اس نے بکری ذبح کی اور بکری ذبح کر کے اس کا گوشت پکنے کے لیے رکھ دیا۔ یہ انہوں نے کھجوریں کھائیں اور تھوڑی دیر بعد جب وہ گوشت پک کے تیار ہو گیا تو انہوں نے وہ گوشت بھی کھایا، میٹھا پانی وہ خود لائے تھے پہلے ہی، وہ پانی بھی پیا۔ جب وہ پیٹ بھر چکے اور سیراب ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور عمر سے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے۔ تمہیں بھوک نے تمہارے گھروں سے نکالا لیکن اب تم ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہو۔ یعنی حضرت ابو بکر بھی آپ کو بتایا بھوک کی وجہ سے نکلے، حضرت عمر بھی، اللہ کے رسول خود بھی، اور اب اللہ نے انہیں کھجوریں بھی کھلائیں، اللہ نے انہیں گوشت بھی کھلایا، اللہ نے انہیں میٹھا پانی بھی پلایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تو کیا خیال ہے ہم بھی نعمتوں کے بارے میں پوچھے جائیں گے کہ نہیں؟ ہم تو ٹھنڈے پانی کے علاوہ پیتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو اتنی نعمتیں کھاتے ہیں کہ ایک وقت میں میز پر 10 نعمتیں پڑی ہوتی، اور ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے تو مجھے یہ پسند ہے، مجھے جی یہ والا فلیور نہیں چاہیے، مجھے یہ والا فلیور چاہیے، اور مجھے پلاؤ نہیں اچھا لگتا، مجھے تو بریانی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ ہاں
تو یہ دیکھ لیجئے ہر نعمت کی اللہ کے ہاں آپ نے جواب دہی کرنی ہے۔ یہ صحابی ابو الحیثم بن تیہان تھے، جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے یہ نعمتیں کھائیں تھیں۔ حدیث نمبر 499 ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، حضرت عائشہ نے ہمیں اوپر لینے والی چادر اور نیچ بچھانے والی موٹی چادر نکال کر دکھائی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان 2 چادروں میں ہوئی، یعنی اللہ کے رسول کا وفات کے وقت جن 2 چادروں میں انتقال ہوا تو حضرت عائشہ نے دکھایا موٹی چادریں تھیں، کمبل۔ عرب لوگوں کے ہاں 3 قسم کے جانور ہوتے تھے، یا تو بکریاں ہوتی تھیں، یا بیڑیں ہوتی تھیں، یا پھر اونٹ ہوتے تھے، اور یہ اونٹ کے بالوں سے بھی لباس بناتے تھے، بکریوں کے بالوں سے بھی لباس بناتے تھے، بکرے یا بکری کے بالوں سے بھی لباس بناتے تھے، اور اون کی اس سے بھی لباس بناتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لباس بڑے موٹے ہوتے تھے، نرم لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے ہمیں 2 چادریں نکال کے دکھائیں اور بتایا کہ آپ کی وفات انہی چادروں میں ہوئی تھی۔ حدیث نمبر 500 حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں عرب میں پہلا آدمی ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر اندازی کی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرتے تھے۔ یہ سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے تھے۔ تو میں عرب میں پہلا آدمی ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر اندازی کی، اور ہم اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرتے تھے، اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے حبلہ اور اس کیکر کے درخت کے پتوں کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تھا۔ کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی تھی، کھجوریں بھی نہیں ہوتی تھیں، کیا ہوتا تھا؟ حبلہ بھی ایک درخت کا نام ہے، اور کیکر ہمارے ہاں بھی پہچانا جاتا ہے۔ اس درخت کے پتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان پتوں کو یہ پانی میں بھگوتے اور انہی کے ساتھ اپنا پیٹ بھرتے، یہاں تک کہ ہمارا ایک آدمی اس طرح قضائے حاجت کرتا جیسے بکریاں مینگنیاں کرتی ہے۔ خشکی کی وجہ سے وہ بکریوں کی مینگنیوں کی طرح ہوتی، کوئی اس میں چونکہ فیٹ ہوتی نہیں تھی تو لہٰذا اس کی قضائے حاجت بھی ایسی ہوتی تھی۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، صحابہ درختوں کے پتے کھاتے اور اس کے ساتھ ان کی تھے باچھیں زخمی ہو جاتے، کیونکہ انسان کا منہ جو ہے وہ پتے کھانے کے لیے نہیں بنا، ان کے منہ کے اندرونی حصے زخمی ہو جاتے، اور پہننے کا حال یہ ہوتا کہ ایک چادر کسی صحابی کو مل جاتی تو وہ چادر 2 آدمی آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ حضرت عتبہ بن غزوان کہتے ہیں کہ مجھے ایک چادر مل گئی تو میں نے اسے پھاڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور آدھا حصہ میں نے تہبند کے طور پر پہن لیا، اور آدھا حصہ میں نے سعد بن ابی وقاص کو دے دیا۔ یہی سعد بن ابی وقاص جو آپ نے کھانے کی بات بتا رہے ہیں، ان کو آدھا حصہ کپڑے کا ان کو دے دیا تاکہ وہ اپنا تن ڈانپ سکے۔ حدیث نمبر 501 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تعالیٰ محمد کے گھر والوں کو اتنی روزی دے جس سے ان کی جسم اور جان کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو سٹائل آف لائف تھا، میرا خیال ہے ہم پڑھ چکے، حضرت عائشہ بتا چکی، بہت سے دوسرے صحابہ نے بھی بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دعا بھی یہ ہوتی تھی کہ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللہ آل محمد کو تھوڑا سا رزق دے۔ قوت اتنے رزق کو کہتے ہیں جس کے ساتھ جسم اور جان کا رشتہ برقرار رہ سکے، صرف انسان کی کمر سیدھی ہو سکے بس۔ اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ کھا کھا کے مرتے ہیں، اور پھر اس پر بھی چین نہیں آتا، پھر کہتے ہیں نہیں جی فلاں چیز پکانی ہے۔ تو
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ये होती थी कि ए अल्लाह ताला आले मोहम्मद को कूत अता फरमा दे। कूत का मानी है इतनी खुराक जो इंसान का जिस्म और जान के रिश्ते यानी सांस को बरकरार रखे, यानी सांस को बरकरार रखे। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है अपनी औलाद के लिए, अपनी आल के लिए। हदीस नंबर 503 मोहम्मद बिन सीरीन बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, मेरा ये हाल होता कि मैं मिंबरे रसूल और हज़रत आयशा के हुजरे के दरमियान बेहोश होकर गिर पड़ता। आने वाला आता और अपना पाँव मेरी गर्दन पर रख देता और ख़्याल करता कि शायद मैं दीवाना हूँ, हालांकि मुझे कोई दीवानगी नहीं होती थी, सिर्फ भूख होती थी जिसकी वजह से मैं बेहोश हो जाता था। हज़रत अबू हुरैरा का जिक्र आपने पढ़ा, ये अहले सूफा में से थे और इतने भूखे बाज़ौक़ात होते थे कि भूख की वजह से बेहोश हो जाते और हज़रत आयशा के हुजरे और मिंबर के दरमियान बेहोश होकर गिर पड़ते। अगर मस्जिद नबी को सामने रखें ना तो ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर और ये है हज़रत आयशा के घर का दरवाज़ा। समझ आई? हज़रत आयशा के घर का दरवाज़ा आपको पता है मस्जिद नबी के बिल्कुल साथ। तो ये जो जगह है हज़रत आयशा के घर का दरवाज़ा और मिंबर रसूल, इसके दरमियान मैं बेहोश होकर गिर जाता। लोग आते मेरी गर्दन पर पाँव रखते थे, शायद इस तरह इसको होश आ जाए। ये ना समझिए कि वो उनकी तहकीर की वजह से उनको हकीर समझते हुए पाँव रखते थे, बल्कि आम ख्याल ये होता था कि इस तरह बेहोश आदमी हो शायद होश में आ जाता है, तो इसलिए इनकी गर्दन पर पाँव रखते थे कि शायद ये होश में आ जाएं। हालांकि मेरी बेहोशी की वजह भूख होती थी, मेरी बेहोशी की वजह भूख होती थी। हज़रत अबू हुरैरा अपना इसी तरह का एक वाक़या जो है वो चूँकि लंबी हदीस है मैंने छोड़ दी है, बयान करते हैं। कहते हैं एक दफ़ा हुआ क्या कि मैं बड़ा सख्त भूखा था, मैं लोगों के रास्ते में बैठ गया। मेरा ख्याल ये था, खुददार इतने थे कि किसी से मांगना पसंद ना करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत ही ऐसी की हुई थी, सवाल भी ना करते। तो कहते हैं मैं लोगों के रास्ते में बैठ गया कि शायद कोई आदमी मेरी हालत को जान जाए और मुझे खाना खिला दे। खैर कहते हैं कि मैं बैठा रहा, अल्लाह के रसूल मेरे पास से गुज़रे, उन्होंने मेरी हालत को पहचान लिया, मुझे कहा मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। खैर जी मैं उनके साथ चल पड़ा। कहते हैं घर गए तो घर में दूध का एक प्याला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा कि अबू हुरैरा ये दूध का प्याला लो, और ये दूध का प्याला है तो तुम ऐसा करो सूफ़ा वालों को बुला कर लाओ। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अहले सूफ़ा के खाने की ज़िम्मेदारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। तो हज़रत अबू हुरैरा से कहा कि जाओ अहले सूफ़ा को बुला लाए। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने दिल में सोचा वो अहले सूफ़ा को बुला रहे हैं, अहले सूफ़ा ये दूध पी लेंगे, मैं फिर भूखा रह जाऊँगा। लेकिन अल्लाह के रसूल की बात तो माननी थी। खैर जी अहले सूफ़ा को बुला लाए। हज़रत अबू हुरैरा ही को हुक्म दिया, अबू हुरैरा ये दूध का प्याला पकड़ो और इन सारों को पिलाओ। एक को पिलाया, दो को पिलाया, तीन को पिलाया। अल्लाह ने मोजज़ा ऐसा दिखा दिया कि सबने पिया, जितने भी वो थे, और दूध फिर भी बचा रहा, दूध फिर भी बचा रहा, सबने पेट भर के पिया। अब हज़रत अबू हुरैरा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी रह गए, वो सारे दूध पी के चले गए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, हज़रत अबू हुरैरा से कहा तुम पियो। अब हज़रत अबू हुरैरा की बारी आई। कहते हैं मैंने पिया, अल्लाह के रसूल ने कहा फिर पियो। मैंने फिर पिया, फिर अल्लाह के रसूल ने कहा फिर पियो। मैं खूब पेट भर के मैंने पिया, ठीक है, और फिर भी दूध बच गया प्याले में। अल्लाह ने उसमें इतनी बरकत डाली। फिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वो जो बचा हुआ दूध था ना सारों का, वो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये हाल होता था फ़क्र का, और ये हाल होता था सहाबा का। हदीस नंबर 506 हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, मैंने 70 अहले सुफ़ा को देखा, किसी के पास ऊपर नीचे के लिए पूरा कपड़ा नहीं था, किसी के पास इज़ार बंद था तो किसी के पास सिर्फ़ ऊपर लेने वाली चादर जिसे वो अपनी गर्दनों में बांध लेते, वो किसी की आधी पिंडलियों तक पहुंचती, किसी के टखनों तक, और वो उसे अपने हाथ से समेट कर रखता कि कहीं इसके पर्दे वाली जगह नंगी ना हो जाए।
तफसील हम पहले देख चुके हैं। हदीस नंबर 508 हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, एक अंसारी आदमी आया और आपको सलाम किया, फिर वापस जाने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसारी भाई, मेरे भाई साद बिन उबादा का क्या हाल है। ये साद बिन उबादा जो थे ये खजरज के सरदार थे। तो खजरज आपको पता है अंसारियों का कबीला था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे साद बिन उबादा का हाल पूछा। उसने कहा ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन उनकी इयादत के लिए तैयार है। आप खड़े हो गए, हम भी आपके साथ उठ खड़े हुए और हम 10 से कुछ ज़्यादा थे। ठीक है जी, सारे लोग इयादत करने गए, क्योंकि इयादत का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत ज़्यादा सवाब बताया हुआ है। आपको पता है जब इंसान इयादत करने के लिए जाता है तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए शाम तक दुआ करते हैं अगर वो सुबह के वक़्त जाता है, और अगर शाम के वक़्त जाता है तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। और जब इंसान किसी की इयादत कर रहा होता है तो उस वक़्त वो जन्नत के मेवे खा रहा होता है। तो 10 से कुछ ऊपर सहाबा थे, सारे अल्लाह के रसूल जाने के लिए तैयार हो गए। हमारे पास जूते थे ना मौज़े, ज़रा गौर से हदीस को पढ़िए। हमारे पास जूते थे ना मौज़े, टोपियाँ थीं ना कमीज़ें। इस पथरीली ज़मीन में हम पैदल चल रहे थे। क्या हाल है, ना कमीज़ है ना सर पे कुछ, सर भी नंगा, पेट भी नंगा, पाँव भी नंगे, पाँव में ना जूती है ना मौज़े। ठीक है जी, ना टोपी है ना कमीज़ है। फिर क्या पहना हुआ था, सिर्फ इज़ार बंद जिसके साथ उन्होंने अपना सतर ढांपा हुआ था। ठीक है, और ये 10 से ज़्यादा आदमी अल्लाह के रसूल के साथ जा रहे हैं। यहाँ तक कि उनके पास पहुँच गए, बस उनके घर वाले उनके पास से पीछे हट गए। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा जो आपके साथ थे उनके करीब हो गए, और उन्होंने करीब हो के फिर उनकी इयादत की और फिर घर वापस आ गए। तो ये हाल होता था सहाबा का। 10 से ज़्यादा लोग हैं और हालत ये है, पेट भी नंगा, पाँव भी नंगे, सर भी नंगा, सिर्फ़ एक तन पे इज़ार है, तहबंद है जिसके साथ उन्होंने अपनी शर्मगाह को या अपने सतर को ढांपा हुआ था। आज हमारे पास कितने कपड़े होते हैं, ज़रा अंदाज़ा कीजिए, ज़रा गिने। 40 जोड़े हैं मेरे पास के 50 हैं। कितने हैं जो अभी सिलने के लिए दिए हुए हैं, और कितने हैं जो अभी पिछले साल के मेरे पास पड़े हुए हैं, और कितने हैं जो मैंने अभी ख़रीदने हैं। ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए इन सारी बातों का। हदीस नंबर 509 इमरान बिन हुसैन से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर लोग वो हैं जो मेरे हम असर हैं, मेरे ज़माने के हैं, फिर वो जो इनके बाद आएंगे, फिर वो जो इनके बाद आएंगे। हज़रत इमरान फरमाते हैं, मुझे याद नहीं रहा कि आपने 2 मरतबा फरमाया था वो जो इनके बाद होंगे या 3 मरतबा। सही बात है कि आपने 2 मरतबा फरमाया था, क्योंकि दूसरी हदीसों से हमें पता चलता है। तो 3 ज़माने बेहतरीन हैं। एक ज़माना अल्लाह के रसूल का और आपके सहाबा का, दूसरे उनका जिन्होंने सहाबा को देखा, उनको हम ताबई कहते हैं, और फिर एक उनका जिन्होंने उनको देखा, जिन्होंने सहाबा को देखा था, उन्हें कहते हैं तबा ताबईन। तो ये 3 ज़माने बेहतरीन थे, एक सहाबा का, एक ताबईन का और एक तबा ताबईन का। ठीक है जी। उनके बाद ऐसे लोग होंगे जो गवाही देंगे, हालांकि उनसे गवाही नहीं मांगी जाएगी, और वो अमानतदार नहीं होंगे, ख़यानत करेंगे, नज़र मानेंगे और पूरा नहीं करेंगे। समझ आ गई? तो ये इन 3 अदवार के बाद ही तक़वे का वो मायार बाकी नहीं रहा था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का था, जो आपकी तरबियत का ख़ासा था। वक़्त गुज़रने के साथ साथ उसमें कमी आनी शुरू हो गई थी। उनमें दुनियावी लज़्ज़तों की रग़बत की वजह से मोटापा भी ज़ाहिर होगा। मैंने आपसे पहले कहा, कोई नबी मोटा नहीं था। अल्लाह के रसूल का पेट आपकी पुश्त से लगा होता था, और मोमिन एक आंत में खाता है जबकि काफिर 7 आंतों में खाता है। हदीस नंबर 511 उबैदुल्लाह बिन मोहसिन अंसारी से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो इस हाल में सुबह करे कि वो अपने घर या कौम में अमन से हो, जिस्मानी लिहाज से तंदुरुस्त हो, एक दिन की खुराक उसके पास मौजूद हो, तो गोया उसके लिए दुनिया अपने तमाम तर साजो सामान के साथ जमा कर दी गई। एक आदमी है, अपने घर में है,
امن کے ساتھ ہے، سلامتی کے ساتھ ہے، صحت مند ہے، ایک دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہے، تو آپ یوں سمجھیں وہ دنیا کا مالدار ترین آدمی۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، ایک شخص اپنے گھر میں یا اپنی قوم میں، اپنے خاندان میں یا اپنے گھر میں امن کے ساتھ رہ رہا ہے، فساد نہیں ہے، پرامن طریقے سے رہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، صحت مند ہے، تندرست ہے، اور تیسری بات، ایک دن کی خوراک، آج کی خوراک اس کے پاس موجود ہے، کل کے لیے دیکھیں جی وہ ہاتھ پاؤں چلائے گا اور کل کی خوراک اللہ تعالیٰ اس کو کل دے دے گا، ٹھیک ہے۔ تو جس کے پاس ایک دن کی خوراک ہے، صحت مند ہے، امن و امان سے اپنے گھر میں رہ رہا ہے، تمام دنیا کی نعمتیں اس کے پاس جمع ہو گئی ہیں، یہ ہے وہ تصور جو ہمیں دین دیتا۔ اور آج ہمارا کیا تصور ہے؟ ہم چاہتے ہیں اپنی نسلوں تک کے لیے بھی اکٹھا کر جائیں، خواہ وہ مال ہم نے حرام طریقے سے جمع کریں، خواہ وہ حلال طریقے سے جمع کریں، حلال طریقے سے بھی جمع کریں تو میں آپ کو بتاؤں یہ بھی غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس رب نے آپ کو رزق دیا وہ آپ کی اولاد کو کیوں نہ دے گا؟ بھی جس رب نے آپ کو رزق دیا ہے وہ آپ کی اولاد کو کیوں نہ دے گا؟ وہ آپ کی اولاد کو بھی دے گا۔ تو انسان کا مال تو اتنا ہے جو اس نے کھا لیا ختم کر دیا، پہن لیا پرانا کر دیا، یا جو اللہ کے راستے میں دے دیا، باقی مال سارا وارثوں کا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 513 ابو محمد فضالہ بن عبید انصاری سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اسلام کی ہدایت دے دی گئی اور اس کی روزی بقدر کفاف ہو اور اس کو قناعت کی توفیق بھی مل گئی ہو۔ یعنی کس شخص کو آپ خوشخبری دے رہے ہیں؟ جو کہ مسلمان ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی ہدایت دے دی ہو، سیدھا راستہ دکھا دیا گیا ہو، سیدھا راستہ دکھا دیا ہو، اور نمبر 2 اس کو روزی کتنی ملے جس کے ساتھ اس کا گزارا ہو جائے بقدر کفاف، اس کے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اپنی ضرورتیں اس کی پوری ہو جاتی ہوں، اور سب سے بڑی نعمت اسے کیا ملی ہے؟ قناعت کی دولت اس کو دے دی گئی۔ ورنہ ہرس انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہرس کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایک سونے کی وادی ملے، وہ چاہتا ہے دوسری وادی ملے، اور انسان کے ہرس کو صرف قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ساری باتیں سمجھنے کی توفیق دے، اور پھر سمجھنے کے بعد ان کو اپنے عمل کا حصہ بنانے کی توفیق دے۔ میں آپ کو بتاؤں، زندگی گزارنا بڑا آسان ہے۔ اللہ نے انسانی زندگی کی ضرورتیں بڑی تھوڑی رکھی، یہ ہماری ہوس ہے اور تکاثر ہے، دوسروں سے مقابلہ کرنے میں، کثرت میں مقابلہ کرنا، ہرس اور مقابلہ، یہ چیزیں ہمیں نہیں چھوڑتی۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ قناعت کی دولت دے دے، اتنا مال ہو کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اللہ نے صحت دے دی، اللہ نے روزی دے دی، اللہ نے گھر دے دیا، میں آپ کو بتاؤں ایک ہمیں ساری دنیا کی دولتیں مل گئی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی ضرورتیں ہیں، باقی ہرس، ہوس اور تیسری کوئی چیز نہیں، اور پیچھے شیطان۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صحت اور ایمان کی حالت میں رکھے، اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ ہم اس محفل میں بیٹھ کر سنتے ہیں اسے ہمارے دل میں اتارتے۔ آج ہمارا باب وہی ہے جو ہم پچھلی کلاس سے پڑھ رہے تھے۔ ہمارے باب کا عنوان تھا فاقہ، تنگی اور کھانے پینے اور لباس وغیرہ میں قناعت کرنا
اور مرغوب چیزیں ترک کر دینے کی فضیلت۔ آج ہم اس سلسلے میں حدیث نمبر 516 سے آغاز کر رہے ہیں۔ حضرت ابو کریمہ مقدام بن مادی کرب سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ کسی آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا۔ آدمی کے لیے تو چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی پشت کو سیدھا رکھے۔ اگر زیادہ ہی کھانا ضروری ہو تو پھر پیٹ کا تیسرا حصہ کھانے کے لیے، تیسرا حصہ پانی کے لیے اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے ہو۔ کھانا انسان کی ضرورت ہے، لیکن کھانے سے انسان کو لذت بھی ملتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے بعض اوقات انسان اس لذت کے حاصل کرنے کے لیے اپنے زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد کھانا ہی رکھ لیتا ہے۔ آج کل کے دور میں جو بات کہہ رہی ہوں بالکل درست ہے۔ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں، حالانکہ ہمیں جینے کے لیے کھانا ہے، کھانے کے لیے جینا نہیں ہے۔ لوگ اسی لیے کماتے ہیں، خواتین سارا دن پکاتی ہیں، یا پھر آج کل یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا، ریسٹورنٹ اور کھانے پینے کی دکانیں اتنی زیادہ کھل گئی ہیں اور ہوم ڈیلیوری کی سہولت بھی موجود ہے، گھر بیٹھے جو مرضی کھاتے رہیں۔ اور پھر اس کھانے کے ساتھ پینا، کیک، پیسٹری، کوئی ایک دکان ہے کھانے پینے کی جو انسان جن سے اپنا پیٹ بھرتا رہتا ہے۔ تو جب انسان کھانے کو ہی اپنا مقصد زندگی بنا لے تو اس کے کئی نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلا تو دنیا میں ہی نقصان ہوتا ہے، زیادہ کھانے سے 10 بیماریاں آپ کے ساتھ آتی ہیں۔ اور پھر جب انسان کھانے کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے تو آخرت کے لیے نہ وقت بچتا ہے، نہ مال بچتا ہے، نہ صلاحیتیں بچتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا۔ یہ سب سے برا برتن ہے جس کو انسان بھرتا ہے۔ ایک مومن کے لیے تو تھوڑی سی خوراک کافی ہے جس کے ساتھ اس کی کمر سیدھی رہ سکے، اس کی جان اور تن کا رشتہ باقی رہ سکے۔ ایک مومن ایک آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ اگر انسان نے زیادہ ہی کھانا ہے تو پھر وہ ایسا کرے، اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لے۔ ان میں سے ایک حصہ کھانے کے لیے رکھ لے، ایک حصہ پانی کے لیے رکھ لے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے رکھ لے۔ یہ حدیث آج کل کے حالات میں بہت مفید اور اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مصر سے ایک طبیب آیا، اس نے مدینے میں اپنی دکان لگا لی۔ 1 سال گزر گیا، اس پاس کوئی مریض نہیں آیا۔ آج کل تو آپ نے دیکھا ڈاکٹرز کی دکانیں کتنی چلتی ہیں، ان سے آپ کو پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے، اور اگر ٹائم لیے بغیر آپ چلے جائیں تو 2-3 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس طبیب کے پاس کوئی مریض نہیں آیا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ مسلمان ایک تو پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے، اور دوسری بات ہے جب تک بھوک لگے تب تک نہیں کھاتے، اور جب کھانے لگیں تو ابھی تھوڑی سی بھوک باقی ہوتی ہے تو مسلمان کھانا چھوڑ دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق۔ تو لہٰذا کوئی شخص بیماری ہی نہیں ہوا۔ انسان کی زیادہ تر بیماریاں معدے کی وجہ سے ہوتی ہیں، موٹاپے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور یہ یاد رکھیے کم کھانے کی وجہ سے کبھی کوئی نہیں مرتا، ہاں زیادہ کھانے کی وجہ سے بہت سی بیماریاں انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ حدیث نمبر 517 حضرت ابو امامہ ایاس بن ثعلبہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں سنتے کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے؟ یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ اس سے آپ کی مراد تکلفات اور زیب و زینت کی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اور آپ نے یہ الفاظ 3 دفعہ فرمائے۔ شریعت ہمیں عمدہ قیمتی لباس کی بجائے سادہ لباس کی ترغیب دیتی ہے، اور لذیذ اور انواع اقسام کی خوراک کے مقابلے میں سادہ خوراک کی ترغیب دیتی ہے، کیونکہ انسان جتنا تکلفات دنیا سے اجتناب کرے گا اتنا ہی وہ آخرت کی تیاری پہ توجہ دے گا، اور جتنا وہ دنیا کی ان مرغوبات میں اپنا دل لگائے گا آخرت کی تیاری کے لیے
मुश्किल होती चली जाएगी। अगर आप मुहद्दिसीन की ज़िंदगी देखें, उलमा की ज़िंदगी देखें, तो ये अक्सर सादा होती हैं। इमाम नववी जिन्होंने इस किताब को एडिट किया है, इस किताब की तालीफ़ की है, उनका अपना मामला ये था, इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारते और इसी सादगी ही की वजह से वो अपने दीनी कामों के लिए इतना वक़्त निकाल पाए। ये याद रहना चाहिए कि सादगी का मतलब सफाई से गुरेज नहीं है, क्योंकि सफाई सुथराई तो ख़ुद मतलूब और निसफ़ ईमान है। पाकीज़गी और सफाई तो लाजमन होनी चाहिए। सादगी से मुराद तकल्लुफ़ और तसन्नो से दामन बचाना है। मेरा ख़्याल है आजकल के दौर में आप ज़रा देखिए, कपड़ों के सिलसिले में हमने कितना अपने आप को ख़राब कर लिया है। ब्रांड्स के कपड़े, वही कपड़ा जो हमें 2000 में मिल सकता था, 10,000 का ख़रीदना पड़ता है। कपड़े, मैचिंग जूतियाँ, मैचिंग पर्स, फिर खाने एक किस्म के नहीं, 1000 किस्म के खाने, और फिर उन्हीं के अंदर ही हमारी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। तो ये एक मोमिन की ज़िंदगी नहीं है, ये हुब्बे दुनिया ही के मुख्तलिफ मज़ाहिर। जबकि मोमिन जो है वो दुनिया की मोहब्बत के मुकाबले में आखिरत की मोहब्बत को तरजीह देता है। आपके सामने ये स्टिकर आ रहा है, ये ज़रा देखिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के वो लोग बदतरीन हैं जो कि अनवाओ अक़साम के खाने और अनवाओ अक़साम के लिबास मांगते हैं। ज़रा गौर कर लीजिए इन अल्फाज पर कि वो लोग मेरी उम्मत के बदतरीन लोग हैं जो अनवाओ अक़साम के खाने मांगते हैं और अनवाओ अक़साम के लिबास मांगते हैं। आज हम इसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बदतरीन लोग कहा। अल्लाह ताला हमें ये बातें समझने की तौफीक दे। हदीस नंबर 518, अबू अब्दुल्ला जाबिर बिन अब्दुल्ला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भेजा और हज़रत अबू उबैदा को हमारा अमीर मुकर्रर फरमाया। हम कुरैश के काफ़िले का ताक़ुब कर रहे थे और आपने ज़ादे राह के तौर पर हमें खजूर का एक थैला अनायत फरमाया। इसके अलावा आपको कुछ और मुयस्सर नहीं था, वरना आप वो भी अता फरमा देते। यानी सहाबा को आप कुरैश के एक लश्कर के ताक़ुब में भेज रहे हैं और खाने के लिए खजूर का एक थैला अता फरमा रहे हैं। हज़रत अबू उबैदा हमें एक एक खजूर रोज़ देते। उनसे पूछा गया, आप लोग इससे कैसे गुजारा करते थे? ज़रा गौर कीजिए, अरब की गर्मी है, सवारियाँ भी मौजूद नहीं, पैदल चलना है और रोज़ की सिर्फ़ एक खजूर मिलती। ग़ज़वा तबूक में भी मामला यही था, ये सरिया ख़ब्द की बात। तो अबू उबैदा से पूछा गया कि आप लोग इसे कैसे गुजारा करते थे? उन्होंने फरमाया, हम इसे इस तरह चूसते जैसे बच्चा चूसता है, फिर इस पर हम पानी पी लेते और ये सारे दिन और रात की खुराक होती है। यानी 24 घंटों में एक खजूर मिल रही है, अंदाज़ा कर लीजिए। और ये अंदाज़ा करना कोई मुश्किल नहीं है। हमारे जैसे इंसान थे, पैदल चल रहे हैं, हम अपनी लाठियों से दरख्तों के पत्ते झाड़ते, फिर उन्हें पानी में तर करते और खा लेते। रावी बयान करते हैं कि हम समंदर के साहिल पर चले तो हमारे सामने साहिल समंदर पर रेत के बड़े टीले की तरह एक चीज़ बुलंद हुई। हम इसके पास आए तो देखा एक बड़ा जानवर है जिसे अंबर के नाम से पुकारा जाता था। हज़रत अबू उबैदा ने फरमाया, ये मुर्दार है। फिर फरमाया, नहीं, हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद हैं और अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं और इस्तरार की हालत में हैं, इसलिए इसे खा लो। यानी हज़रत अबू उबैदा का ख्याल ये था कि ये जानवर मुर्दार है और मुर्दार तो खाना जायज़ नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इस वक्त खाना बिल्कुल नहीं मिल रहा, हम इस वक्त मजबूरी की हालत में है, तो लिहाजा मुर्दार भी हमारे लिए जायज़ होगा। लेकिन सही बात यह है कि अगर वो ये बात ना भी सोचते तो तब भी ये उनके लिए जायज़ होता, क्योंकि समंदर का जो मुर्दार होता है, दरिया का मुर्दार होता है, वो जायज़ है। समंदर में से या दरिया में से जो मछली निकलती है, हम उसे कब ज़िबा करते हैं? वो भी तो मरी होती है और हम उसे खाते हैं।
تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ والا اجتہاد نہ بھی کرتے تو تب بھی سمندر کا جو مردار ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے۔ پس 1 مہینہ ہم نے اسی کے گوشت پر گزارا کیا اور ہم 300 افراد تھے، یہاں تک کہ ہم موٹے ہو گئے، اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہم اس جانور کی آنکھ کے گڑھے سے تیل بھر بھر کر نکالتے، یعنی وہ جانور اتنا بڑا تھا کہ 300 لوگوں نے اسے 1 مہینہ کھایا۔ آپ یوں اندازہ کر لیجئے کہ وہ 9000 لوگوں کی خوراک بنا۔ آپ کو پتہ ہے ویل مچھلی یا اس طرح کے جو بڑی بڑی مچھلیاں ہیں وہ بہت لمبی چوڑی ہوتی ہیں، تو یہ بھی اسی کی قسم کا ایک جانور ان کے سامنے آ گیا۔ تو ہم اس جانور کا گوشت کھاتے۔ اس جانور کی آنکھ اتنی بڑی تھی کہ اس کا آنکھ کا جو گڑھا تھا اس کے اندر سے تیل نکلتا تھا، اور ہم ڈھیر تیل وہاں سے نکالتے تھے، صرف اس کی آنکھ کے گڑھے میں سے۔ ظاہر ہے جب وہ خود اتنا بڑا جانور تھا تو اس کی آنکھ بھی بہت بڑی ہوگی، تو وہاں سے ہم ڈھیر تیل نکالتے اور اس سے بیل کی طرح یا بیل کے برابر گوشت کے ٹکڑے کاٹتے۔ اتنا بڑا، آپ کو پتہ ہے بیل کتنا بڑا ہوتا ہے، تو اتنے بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے ہم اس کے کاٹتے۔ حضرت ابو عبیدہ نے ہم میں سے 13 آدمی لیے اور انہیں اس کی آنکھ کے گڑھے میں بٹھا دیا، یعنی اس کی آنکھ کا جو گڑھا تھا، سوراخ تھا، وہ اتنا بڑا تھا کہ 13 آدمی اس کے اندر آ گئے۔ اندازہ کر لیجیے، ظاہر ہے جو 9000 آدمیوں کی خوراک بن رہا ہے، 300 آدمیوں کی 1 مہینے کے لیے خوراک بنا ہے، تو وہ اتنا ہی بڑا جانور تھا۔ اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور ہمارے پاس موجود سب سے بڑے اونٹ پر کجاوا رکھا اور اسے اس کے نیچے سے گزار دیا، یعنی اس کی جو پسلیاں تھیں اس میں سے ایک پسلی کو کھڑا کیا۔ آپ کو پتہ ہے پسلی میں کب ہوتا ہے، اور اس کف کے اندر وہ اتنا بڑا کف تھا کہ انہوں نے ایک سب سے اونچا اونٹ لیا اور اس کے اوپر کجاوا رکھا اور اس کے اوپر کسی آدمی کو بٹھایا، اور وہ آدمی اس پسلی کا جو کف تھا اس کے اندر وہ پورا آ گیا۔ وہ اتنا بڑا کف تھا، سمجھ لیجئے زمین سے کوئی 9-10 فٹ اونچا ہوگا یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ ایک اونچا اونٹ انہوں نے لیا اور اس کے اوپر ایک کجاوا ڈالا، کجاوے کے اوپر آدمی کو بٹھایا اور وہ بھی اس کے اندر آ گیا۔ ہم نے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر زیادہ رہ کے طور پر ساتھ لے لیے۔ اس گوشت کو سکھا لیا۔ عرب کی گرمی آپ کو پتہ مشہور ہے، عرب لوگ گوشت کو سکھا لیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس گوشت کے ٹکڑے کاٹے اور زیادہ رہ کے طور پر ساتھ لے لیے۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس جانور کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا وہ رزق تھا جسے اللہ نے تمہارے لیے نکالا تھا، تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ باقی ہے، پس وہ ہمیں بھی تو کھلاؤ۔ ہم نے اس کا ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جسے آپ نے بھی تناول فرمایا۔ اب حدیث جو ہے وہ اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے۔ مسلمانوں کی تنگ دستی کا حال یہ تھا کہ ایک کھجور دن اور رات میں ملتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر سے ایک بڑی مچھلی یا ایک بڑا جانور نکال دیا جس کو یہ لوگ کھاتے رہے، ورنہ اس سے پہلے 24 گھنٹوں میں صرف ایک کھجور کھا رہے تھے یا پھر درختوں کے پتے کھاتے۔ اور آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ درختوں کے پتے بھی عرب میں تو وہ بھی عام نہیں ملتے، عرب کوئی سرسبز علاقہ تو ہے نہیں، اور پھر انہیں کھانا یا اسے غذائیت حاصل کرنا وہ بھی ایک مشکل کام ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ درختوں کے پتے کھانے سے ہمارے یہ جو تھے ہونٹ اور ہمارے منہ کے اندر والا حصہ یہ زخمی ہو جاتا۔ بہرحال یہ حالات تھے کہ جس میں صحابہ جہاد بھی کرتے اور پھر فتح بھی حاصل کرتے۔ حدیث نمبر 519 ان اسماء بنت یزید۔ اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کی آستین کلائی تک تھی، یہ یہاں تک کلائی تک، اس لیے کہ ضرورت سے جو زیادہ لمبا کپڑا ہوتا ہے وہ تکبر کی علامت ہوتا ہے۔ ویسے بھی
عرب لوگوں کے پاس اتنا زیادہ کپڑا ہوتا ہی نہیں تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ استعمال کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ آپ کا کپڑا ضرورت سے زیادہ ہو، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس کا ازار نیچے گھسٹتا ہوتا ہے یا جو ضرورت سے زیادہ کپڑا پہنتا ہے، یا وہ اسراف ہے یا وہ تکبر ہے۔ تو اگر ضرورت سے چھوٹا لے لیں تو وہ بعض اوقات سردی یا گرمی کی شدت میں مفید نہیں ہوتا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص کی جو آستین تھی وہ یہاں تک ہوتی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم